کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی شادی نکاح کے ذریعے نہ ہو، خود میں نکاح نہ ہو، گواہ نہ ہو، مہر کا ذکر نہ ہو؟ یہ بی جے پی کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسرا بی جے پی یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر ہمارا ملک کا آئین تبدیل یا ختم کر کے نیا لکھا جائے گا تو اس میں سب سے بڑا نقصان دلتوں کو ہوگا، مسلم اقلیت عیسائیوں کو ہوگا، اور ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں کو ہوگا۔ مسلم اقلیت کا نقصان یہ ہے کہ موجودہ آئین میں مساوات، رائٹ ٹو ایکوالٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 29 دفعہ 29 کے تحت اقلیتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنی تہذیب کا تحفظ کر سکے، اور دفعہ 30 کے تحت ہم اپنے پسند کے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ کالج ہو، اسکول ہو، جس میں ہم اگر پرائیویٹ ہوگا تو ہم 100% اس میں جو اقلیت کھولتی ہے ان کے بچوں کو ایڈمیشن دیں گے۔ بی جے پی وہ ختم کر دے گی۔ تیسرا بی جے پی یہ کرنا چاہتی ہے، یہ قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ 15 اگست 47 کو 47 کو جو مندر تھی، مسجد تھی، گرجا گھر تھا، وہ ویسے ہی رہے گا، اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ بی جے پی چاہتی ہے قانون کو ہی ختم کر دے، تاکہ ہر عبادت گاہ پر کوئی کہہ دے کہ یہاں پر ایسا تھا، وہاں پر توڑ کے بنایا گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ حجاب اور نقاب ایک مسئلہ بن کے رہ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب تبدیلی کرنے کے لیے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے وہاں پر قانون یہ بن چکا ہے کہ آپ کو کلیکٹر سے اجازت لینا پڑے گا مذہب تبدیل کرنے کے لیے۔ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو بی جے پی کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ ایک اور بار دیکھ لو، آپ بی جے پی اخبار میں اشتہار دے رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ 8-10 چیزوں کی فوٹو ہے، آپ جا کر دیکھ لو، اس میں لفظ مسلمان تو چھوڑو، لفظ اقلیت بھی نہیں ہے، اس میں لفظ اقلیت بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ معمولی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی موت کا پارلیمنٹ الیکشن نہ بن جائے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، چاہے حلقہ اسمبلی چار مینار ہو، یاقوت پورا ہو، ملک پیٹ ہو، بلکہ پورا تلنگانہ ہو، پورا ملک ہو، آپ کو اور ہم کو اپنے کے کوٹ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور ایک اہم وجہ کیا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کی جمہوریت کو پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی یعنی شراکت داری کی جمہوریت رکھیں گے، جس میں ہر مذہب، ذات، سمودائے کا آدمی جیت کر آئے گا۔ آج کی لوک سبھا میں ہمارے وطن عزیز میں بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 14%۔ 2011 کے سینسس کے مطابق 4.5% خالی مسلم ایم پی ہیں، 4.5% خالی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، نہ کانگریس نے، نہ شرد پوار نے، نہ ادھو ٹھاکرے نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، ایک بھی، 48 میں سے ایک بھی نہیں۔ اور مہاراشٹرا میں مسلم اقلیت قریب 1 کروڑ 10 لاکھ ہے، 12-13% ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے چھتیس گڑھ میں نہیں دیا کانگریس سے مسلمان کو ٹکٹ، میگھالیہ میں، ناگالینڈ میں، سکم میں، تریپورا میں، گجرات میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، اروناچل میں، گوا میں، ہماچل میں، جھارکھنڈ میں، منی پور، میزورام، پنجاب، تمل ناڈو اور اتراکھنڈ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ ایک طرف تو ہم کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے، دوسری طرف بی جے پی یہ کام کرنا چاہ رہی ہے، تو بتاؤ تمہارا غم، تمہاری لڑائی کون لڑے گا پارلیمنٹ میں جا کر کے؟ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ الیکشن بڑا اہم ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ بھارت کا مسلمان گھسپیٹی ہے۔ آپ بتائیے، اتنی بڑی آبادی، 17 کروڑ کی مسلم اقلیت کی آبادی، 133 کروڑ کا وزیر اعظم، اور یہ زبان، گھٹیا زبان استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وزیر اعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا، اگر آپ اس کے باوجود بھی بیدار نہیں ہوں گے تو خدا کی قدرت اور کچھ نہیں کر سکتی آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہی زبانوں سے بلوانے لگا رہا ہے کہ تم جاگو، خواب غفلت سے اٹھو، تمہاری بربادی کا سامان یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، اٹھو، متحد ہو جاؤ، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ یہ وقت انتشار کی کیفیت کو برقرار رکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی انانیت کی تسکین کو پانے کا نہیں ہے، یہ وقت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونے کا ہے۔ اور اگر آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے تو ملک کو بچا پائیں گے، ورنہ آج ملک میں نفرت اتنی پھیل چکی ہے کہ اتر پردیش کے یونیورسٹی میں ایک امتحان میں آنسر شیٹ میں 4 بچوں نے امتحان کا کوسچن پیپر کا جواب نہیں لکھا، لکھ دیا جے شری رام، اور ایگزامینر نے ان کو 50% مارکس دے دیے، کیونکہ ایگزامینر کو معلوم تھا کہ ملک کا وزیر اعظم صبح شام مسلمان مائنورٹی کرتا ہے، اس کو اپنی جان پیاری تھی، اور 50% مارکس مل گئے ان کو۔ بتاؤ آپ کیا ہے بھائی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 13 تاریخ کے دن صبح 7 بجے سے شام میں 5 بجے تک ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں اپنے مجلسی رکن اراکین سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا گروپ تیار ہونا چاہیے جو لوگوں کو گھر سے نکالے۔ اگر آج کے اس مجمع سے اگر کوئی لوگ یہ طے کر لے کہ میں اپنے محلے کے 5 گھر کے لوگوں کو لے جا کر روک دلاؤں گا، 5 گھر کی ذمہ داری میری ہے، تو یقین جانیے ہمارا پولنگ پرسنٹیج 45% نہیں ہوگا، 70-80% تک جا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کام آپ کریں گے نہیں کریں گے مجھے بتائیے؟ ایک آدمی 5 گھر کی ذمہ داری لے گا انشاءاللہ، خالی انشاءاللہ بول کے صبح میں بھول نہیں جانا۔ صبح اٹھیے، آپ طے کر لو یہ 5 گھر میں ذمہ داری میری، میں ان کو اٹھاؤں گا، جگاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا اور ان کو پولنگ بوتھ کو بھجاؤں گا۔ یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وزیر اعظم کی زبان ایک عجیب و غریب زبان ہو چکی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منگل سوتر نکال کر دیا جائے گا۔ ملک کے وزیر اعظم، آپ اس طرح کی بات مت کریے، ورنہ ہمارے منہ میں بھی اللہ نے زبان دی ہے، ہم بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب کووڈ میں لاکھیں پانی میں تیر رہی تھی، وہ کس کا منگل سوتر تھا؟ بتاؤ آپ۔ وہ ہماری بہنیں جو بیوہ ہو گئی، ان کے منگل سوتر کا کیا ہوگا؟ اس وزیر اعظم نے آپ تمام کو لائن میں کھڑا کیا، 500,000 کی نوٹ غائب کر دی، سب کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ اس وزیر اعظم نے پورے ملک کے غریبوں کو صرف آدھا گھنٹہ 4 گھنٹے دیے اور کہا کہ لاک ڈاؤن۔ آپ پریشان ہو گئے۔ اس وزیر اعظم نے دارالحکومت دہلی میں آکسیجن کا انتظام نہیں کیا، لوگ مر گئے۔ دوائیں ہم کو دیر سے ملی کووڈ کی، لوگ مر گئے۔ یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، مگر ایک نفرت کی آگ پیدا کر دی گئی ہے۔ 10 سال میں بھارت کے وزیر اعظم نے ایک چیز میں کامیاب ہو گئے، وہ یہ ہے کہ مسلم اقلیت کے بارے میں شک پیدا کر دو۔ اور لوگ بولتے ہیں، مجلس کے مخالفین بہت بولتے ہیں، میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں پر عید کی نمازیں ایک مسجد میں 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں ہوئی۔ بڑے بڑے علماء کرام بلا لحاظ مسلک تھے، اپیل کی کہ روڈ پہ مت پڑو، 3 جماعت کر لو، 2 جماعت کر لو۔ اور آپ حیدرآباد میں ہیں، یہاں پر آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس کو آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو طاقت اور مقام دیا۔ اتحاد کی قوت پر آپ کی پہچان ہے۔ آج یہاں پر آپ ماہ مبارک میں تہجد کی نماز روڈ پہ پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز، عید کی نماز وہاں پر 3 4 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ سوچو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں احسان جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نعمت ہے میرے بھائی۔ تمہاری ایک جماعت ہے، تمہاری آواز ہے، تمہاری طاقت ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ملک کے کونے کونے سے لوگ پیغام بھیجاتے ہیں، اسد صاحب
ہم دعا کر رہے ہیں ووٹ تو نہیں ڈال سکتے، تم جیت کے آنا، کوئی آؤ مت آؤ، یہ بے بسی کا عالم ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم کیوں نہیں ان کو بولتے، بولے ارے اس کا جیتنا نہیں جیتنا برابر نہیں ہے، تم ایک آ جاؤ میرے بھائی، کم سے کم کوئی ہمارے رونے کو سمجھے گا، کم سے کم ہماری تکلیف کو کوئی بیان کر سکے گا، کم سے کم بے باک طریقے سے تم لڑو گے ان کے سامنے۔ تو یہ الیکشن آپ کو اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف میں آج دورہ کر رہا تھا یاقوت پورے میں، وہاں پر ہماری عزتدار ماں اور بہنوں نے بڑی محبت اور شفقت کے مظاہرے کیے۔ ہماری ایک ماں نے کہا اس کے منہ میں کیڑے پڑو بابا، ایک ماں نے کہا اللہ اس کے منہ پہ مٹھی ڈال دے۔ میں نے اماں نہیں ہوتا، بولے کیوں تو نہیں ہوتا؟ میں نے اماں ووٹ ڈالو، بٹن دباؤ تو کیڑے بھی آتے مٹھی بھی آتے۔ بولے ہاں یہ بات تو صحیح بولا، میرا بیٹا صحیح بولا بات۔ میں اماں جائیں گے، برابر جاؤں گی، اس کے منہ میں مٹھی پڑو۔ مگر میرے بھائی ووٹ ڈالو جا کے، اور پھر اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مشکل ہوگا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حیدرآباد میں ایک مزاحیہ شاعر تھے، ان کا نام تھا غوث خامہ خاں۔ غوث خامہ خاں نے اچھا لکھا تھا، مودی کے بارے میں لکھا تھا شاعر۔ تو غوث خامہ خاں کی اس جملے پہ ختم کرتا ہوں، ذرا بعد میں ساتھ دو آپ میرے کو۔ مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ہاں، کرنے کے جو کام ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، نہیں کرنے کے کام کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ہندو مسلم کر کو اپنے گھر کا راشن بھر لے رہے، دیش کے لوگوں کو بھوکا مار رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ریل بھی بیچتا ہوں، بی ایچ ایل بھی بیچتا ہوں، تم بولے تو چنچل گوڑے کی جیل بھی بیچ دیتا ہوں، کیسے تانا شاہی کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اب اس پہ آ جاؤ، انہوں بولے نا بچے بہت پیدا کر رہے، اس کے بچے اس کے بچے کتنے ہیں گنتے پھر رہے، دوسروں کے گھر میں جھانکتے پھر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ان کا کیا کھا رہے، ان کا کیا پکا رہے، جھانکتے پھر رہے، غریب بھوکا مر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھتے کتے، باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی بیگم کو لے کے جائیں گے 13 تاریخ کو، آواز نہیں اٹھائے تو ہاتھ تو اٹھا لو، نہیں تو پھر میرے کو نہیں بولنا پڑے گا، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ سنتے نا بات کو؟ ہاں دیکھو پاچا بھی مسکرا رہی عمر میں، ماشاءاللہ ہمارا شریک محترم جوان ہے آج بھی الحمدللہ۔ تو آپ تمام سے اپیل ہے 13 تاریخ کے دن ایک ہو کر پولنگ بوتھ کو جائیے، اس ملک کو بچائیے، اس ملک کی تہذیب کو بچائیے، اس ملک کی عبادت گاہوں کو بچائیے، اپنی تہذیب کو بچائیے، CAA کے غلط قانون سے اپنے آپ کو بچائیے۔